جیسے میں اکثر طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ سود کھاتے، سود یہاں کے بیٹھ گیا، 35-40 سال ہو گئے سود میں زندگی گزار دی اس نے، میرے منہ سے نکل گیا کہ جی سود حرام ہے اور اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اس شخص نے جمعہ بھی نہیں پڑھنا، اٹھ کے چلے جانا ہے، اور جی مولوی کو سود تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں آتی، کیوں غلط لگا؟ یہ جملہ میں نے اپنے منہ سے تو بولا لیکن جملہ میرا نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سود والوں پر لعنت ہے، رشوت لینے دینے والے پر لعنت ہے، لیکن مجھے کیوں برا لگا؟ اس لیے کہ میں اتنا رچ بس چکا ہوں کہ مجھے اس کی سود کی بدبو آتی نہیں ہے، اب کوئی سود کے بارے میں کوئی بولے تو وہ مجھے غلط لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جب ہم کام کرنے لگتے ہیں تو کر گزرنے سے پہلے ہم اگر سوچ لیں تو بہتر نہیں ہے؟ جیسے شادی کرتے ہیں، اب شادی کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑے سے طلاق کے مسائل پڑھ لیں، گھر میں بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مسائل پڑھ لیں، تو شادی کے بعد بندہ سوچ کے قدم رکھے گا کہ یار یہ بولا تو یہ ہو جانا ہے، یہ بولا تو یہ ہو جانا ہے، شریعت نے یہ حکم لگا دینا ہے، تو وہ بندہ سوچ کے زندگی گزارے۔ لیکن اگر اس نے زندگی پڑھی نہیں، شادی ہو گئی، مسئلہ بن گیا، طلاق ہو گئی، اب بیوی بھی اچھی تھی، زندگی بڑی اچھی گزری، میں غریب تھا، وہ تو بڑا مال لے کر آئی، اب جاتی ہے تو سارا گھر خالی ہو جانا ہے، نقصان بڑا ہونا ہے، اب یہ بندہ بیوی تو نہیں چھوڑے گا، مذہب چھوڑ دے گا۔ ہاں جی فلاں مذہب دے وچ 3 طلاقاں ہک ہوندیاں، 3 نہیں ہوندیاں، اور نہیں جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ 3 طلاقیں 1 ٹھیک ہے، اس مذہب پہ چلے گا، بیوی نہیں چھوڑے گا، مذہب کو چھوڑ دے گا۔ تو اس سے بہتر پہلے کیوں نہیں کہ انسان کاروبار کسی کام کو کرنے سے پہلے اس بندے کو اس کام کو سیکھنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ یہی چیزیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتائی کہ جہلیت کو اپنے اندر لانے سے پہلے علم دین سیکھ لو کہ یہ جہلیت میرے اندر تو نہیں آ رہی، یہ کہیں میں خرافات کی طرف تو نہیں جا رہا، غلط نہ ہو جائے۔ اب میرے بھائی میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، وقت کے اندر، دن کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر کوئی نحوست نہیں، کسی انسان کے اندر نحوست نہیں، کسی جانور کے اندر کوئی نحوست نہیں، کسی گھر کے اندر کوئی نحوست نہیں۔